حضرت مجدد علی ثانی رحمتہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک 28 صفر مظفر 1034 ہجری ہے۔ آپ جس دور میں تشریف لائے تھے آج سے کم و بیش 400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مغلیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جلال الدین اکبر یہ بادشاہ تھا، اور یہ راہ راست سے ہٹ چکا تھا اور پورے بر صغیر پر اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے بھی اپنے دربار میں لوگوں کو سجدہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ طرح طرح کی گمراہیاں پھیلانا اس نے شروع کر دی تھی۔ چنانچہ اس دور میں حضرت مجدد علی ثانی رحمتہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو جلال الدین اکبر کو ایک خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ کیا دیکھتا ہے کہ شمال کی جانب سے ایک آندھی آتی ہے جو اس کے تخت و تاج کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ چنانچہ جب یہ صبح اٹھا بڑا پریشان ہوا کہ یہ خواب تو بہت ڈاڈا ہے۔ چنانچہ اس نے معبرین کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہی، تو معبرین نے بتایا کہ لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بزرگ اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں جو تیرے تخت و تاج کے برباد ہونے کا سبب بنیں گے۔ چنانچہ حضرت مجدد علی ثانی رحمتہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے تلامذہ، اپنے مریدین اور لاکھوں عقیدت مندوں کی وجہ سے ان کے مدد کے ساتھ آپ نے اس کا کلا کما فرمایا، اور یوں یہ گمراہ شخص اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا اپنے حصے کا کام کر کے 63 سال کی عمر میں 28 صفر مظفر 1034 ہجری میں اس جہان فانی سے پردہ کر گئے۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے آپ نے اپنے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ سن 1857 کی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرنگیوں نے اس پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا، ان کا ہولڈ ہو چکا، تو اب انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا، چونکہ یہ تو ویسے ہی غیر مسلم تھے، اور انہوں نے یہاں آ کر اپنے نئے وہ قوانین بنانا شروع کر دیے اور مسلمانوں کو ان کا پابند کرنا شروع کر دیا جو اسلام کے سراسر خلاف تھی۔ چنانچہ اس دور میں سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جہان فانی میں تشریف لائے، اور پھر آپ نے لوگوں کو علم دین اور عشق مصطفیٰ کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ چنانچہ آپ نے بھی اپنے دور میں دین کا بہت کام کیا اور لوگوں کو دین اسلام کا شعور دیا، اور عشق مصطفیٰ کی جو شمع ہے اس کو آپ نے روشن کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ چنانچہ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں بڑا ہی دین کا کام کیا ہے، تصنیفات کے ذریعے، فتاوی جات کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، یعنی آپ نے لکھ کر جو ہے بہت دینی کام کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے کئی کتب جو ہیں وہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کا ایک ایک فتویٰ اٹھا کر دیکھیں، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ میں وہ بالکل تربتر ہوتا ہے، اور جب بندہ آپ کا لکھا ہوا فتویٰ وہ کسی بھی موضوع پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کسی عام ہستی کی تحریر نہیں ہے، یہ یقیناً کسی اللہ والے کی تحریر ہے، یہ یقیناً کسی عاشق مصطفیٰ کی تحریر ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح میں جو نعتیہ کلام لکھا ہے، یقین جانے آج اگر بندہ کوئی صرف آپ کی اس نعتیہ کلام کو جو ہے وہی پڑھ لے، اس کی سمجھ لے، تو وہ آج کے دور کا بہت بڑا عالم دین بن سکتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کی شاعری کے حوالے سے
چند ایک اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ نے جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، جو مدح سرائی کی ہے، یقین جانیے وہ قرآن اور حدیث کا عکس ہے۔ یعنی آپ نے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو شان بیان فرمائی ہیں، حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو آپ نے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے، اور ایسے ایسے شعر لکھے ہیں کہ جب بندہ اس شعر کو پڑھتا ہے تو یقین جانے بندے کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے جب اعلیٰ حضرت کے سرکار کی بارگاہ میں لکھے ہوئے جو اشعار ہیں جب بندہ پڑھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ واقعی کسی عاشق نے یہ تحریر لکھی ہے، یہ شعر کسی عاشق کا یہ ہو سکتا ہے اور کسی چھوٹے موٹے عاشق نہیں، یہ عاشق صادق کا کام ہو سکتا ہے۔ ایسی تحریر اور اتنا پیارا انداز اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو لکھا ہوا کلام ہوتا ہے اس کا تو انداز ہی اپنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب اور سائل کو نہ جھڑک، جو تیرے در دولت پہ آ گیا، خیرات لینے کے لیے آ گیا، جو تیرے در پر بھیک لینے کے لیے آ گیا، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو نہ جھڑک، اس کو منع نہ کر۔ اور ایک اور مقام پر سید اعلیٰ سرکار کی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ اللہ کے حضور معافی چاہیں اور رسول بھی ان کی سفارش کریں تو ضرور وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ معافی کہاں پر ملے گی، اپنے گناہوں کی معافی کہاں پر ملے گی، اس وقت ملے گی جب انسان، جب بندہ اپنے رب سے معافی چاہتا ہے تو وہ در رسول پہ حاضر ہو، اللہ کے رسول کو اپنا شفیع بنائے، اللہ کے رسول کو اپنا گواہ بنائے، اور پھر اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں اپنے اس غلام کی، اپنے اس امتی کی سفارش کریں، رب ذوالجلال اس کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر گناہوں سے بخشش کرانی ہے، اللہ کے ہاں مقرب بننا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے تو پھر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سرکار کی سفارش کی حاجت ہے۔ آپ کی سفارش اگر نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں بھی مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ارے جو اللہ کے حضور، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جو حاضر ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کریم ہے، وہ تو کریموں کے بھی سردار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب اس کے لیے سفارش نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول اس کے لیے دعا نہ کریں، اللہ کا رسول اس کے لیے جو ہے وہ شفیع نہ بنے، اللہ کا رسول جو ہے وہ اس کے لیے سفارش کیوں نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور آپ کی یہ ساری زندگی آپ کا یہ وطیرہ رہا ہے، آپ نے جب بھی قلم اٹھایا ہے، آپ نے جب بھی ثنا کی ہے تو اللہ کی ثنا کی ہے یا اللہ کے حبیب کی ثنا کی ہے، آپ نے کسی دنیا والے کی تعریف نہیں کی ہے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی جتنا بھی بڑا وہ تھا، یعنی وہ اپنے علاقے کا وہ جتنا بھی بڑا تھا، جتنا بھی اس کا روب داب تھا، آپ کبھی کسی کے روب میں نہیں آئے ہیں، نہ ہی آپ کے دل میں کبھی دنیا کے مال کا لالچ آیا ہے۔ انڈیا کے اندر ایک ریاست تھی نان پارا، اس کا جو نواب تھا اس کی یہ عادت تھی کہ اس کے پاس شعراء آیا کرتے تھے اور وہ اس کی مدح میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، پھر بادشاہ وہ جو نواب تھا وہ خوش ہو کر ان شعراء کو جو ہے وہ انعام و اکرام سے نوازا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کا بھی کلام بڑا جو ہے وہ زبردست ہوتا ہے، بہت جاندار ہوتا ہے، تو آپ بھی نواب کی مدح کریں نا تو اس کی بارگاہ سے آپ کو بڑے تحفے ملیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قلم اور دوات کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ جب قلم اور دوات کو حاضر کیا گیا تو آپ نے بھی کچھ لکھا، لیکن نواب کی مدح میں نہیں، آپ نے اللہ کے حبیب کی مدح میں لکھتے ہوئے یوں کچھ گویا ہوتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ بہت طویل کلام ہے، لکھتے لکھتے آخر مقطع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا،
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ مقطع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان دولت مندوں کی تعریف کیوں کروں کہ ان کی تعریف کرنا، ان کی مدح کرنا یہ بھی ایک بلا ہے، اور ان کی بلا میں میری بلا پڑے، میں ان کی کیوں تعریف کروں۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں، میں عاشق ہوں عاشق سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا تو نہیں ہے کہ میں چند ٹکڑوں کی خاطر جو ہے وہ ان دنیا داروں کی مدح کروں، میں تو اللہ کے حبیب کی مدح کروں گا، میں تو ان کا غلام ہوں، میں صرف مدح لکھوں گا، میں صرف تعریف کروں گا تو اللہ کی کروں گا یا اللہ کے رسول کی کروں گا، ان کے علاوہ تو مجھے کوئی اور بھاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک انداز ہے شعراء کا کہ شعراء جب اپنے کسی محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اپنی تخیل کے اندر اپنے محبوب کے حسن کو، اس کی دلکشی کو، اس کے چہرے کو، اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے، اس کی جو شکل و شباہت ہوتی ہے، اس کو چاند کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت دیتے ہیں۔ اور یہ اردو کے اندر شعراء کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چاند کے ساتھ مماثلت دیا کرتے تھے، اپنے تخیل میں چاند کے ساتھ موازنہ کیا کرتے تھے، چاند کے ساتھ تقابل کیا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی چاند کے ساتھ اپنے محبوب کا تقابل کیا۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب کا کوئی ثانی نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں کی جاتی، لیکن یہ جو دنیا کے اندر جو مماثلت کی جاتی ہے، جو تقابل کیا جاتا ہے، یہ صرف لفظوں کی حد تک ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ تو لفظوں کی حد تک سیدھی اعلیٰ کس طرح جو ہے وہ تقابل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے نا، چاند کے اندر دھبے ہیں، لیکن میرے آقا کا جو چہرہ ہے وہ تو دھبوں سے پاک ہے، میرے آقا کا چہرہ تو اتنا حسین و جمیل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں چاند کو یہ کہہ رہے ہیں، چاند کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، کہ اے چاند تجھے کیا ہو گیا تھا جب میرے آقا عرش کی سیر کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ خاک جو ان کے راہ گزر کی تھی، یعنی جہاں سے میرے آقا گزرے تھے اور میرے آقا کے قدموں سے لگنے والی جو خاک تھی تو نے اس خاک کو کیوں نہیں اٹھایا تھا، تو اس خاک کو اٹھا لیتا اور اس خاک کو اپنے سینے پر جہاں جہاں پر تو یہ دھبے تھے، جہاں پر جو داغ تھے، اس خاک کو ملتا نا وہاں پر، تو تیرے یہ سارے داغ دھبے ختم ہو جانے تھے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اس میں اس حدیث پاک کی جانب اشارہ ہے کہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بچپن میں جب آپ چند ماہ یا چند سال کے تھے اور آپ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب گھوڑے میں ڈالا کرتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب رات وہ چاندنی رات ہوتی تھی اور چاند نکلا ہوا ہوتا تھا اور پیارے آقا گھوڑے میں ہوتے تھے، مہد میں ہوتے تھے، تو پیارے آقا کا جب ہاتھ اٹھتا، انگلی اٹھتی، تو جس طرف انگلی اٹھتی تھی چاند اس طرف چلا جاتا تھا، جدھر میرے آقا کی انگلی اٹھتی تھی چاند بھی ادھر چلتا تھا، گویا کہ چاند میرے آقا کا کھلونا تھا، کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چنانچہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ نکلتا ہے اور روشنی کرتا ہے، اور اس کی روشنی کب تک رہتی ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی روشنی رہتی ہے، پھر اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ تو اسی واقعے پر اشارہ کرتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ اپنی ذرا تجلی فرمائیں نا، ذرا اپنا رخ روشن جو ہے وہ ہماری طرف کریں تاکہ ہمارا ظاہر باطن جو ہے وہ سمر جائے۔ اور یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں روشن کرتا ہے، اور یہ روشن بھی صرف ہماری ظاہر کو کرتا ہے، باطن کو روشن نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ آگے ایک اور مقام پر جو ہے وہ قمر کے ساتھ، چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ارشاد فرماتے ہیں
خورشید تھا کس زور پر، بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے اور سورج سر پر ہے اور اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور پھر اچانک سے رات ہو جائے اور پھر چاند نکل آئے اور پھر چاند جو ہے وہ اپنی روشنی بکھیرے۔ کہتے ہیں اس عالم میں اگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رخ روشن جو ہے وہ واضح کریں تو یہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، یہ چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور میرے آقا کا نور سے مہکتا ہوا چہرہ جو ہے وہ ہر طرف عیاں ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے شعر کہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک حدیث پاک ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے حاضر ہوا۔ چاندنی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا اور میرے آقا نے سرخ رنگ کا دھاری دار حلہ پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب میں آیا میں حاضر خدمت ہوا، میں کبھی سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں چاند کی جانب دیکھتا ہوں، اور پھر میں دونوں میں مقابلہ کرنے لگا، دونوں میں تقابل کرنے لگا۔ تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا سے کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ چاند جو ہے جب وہ نکلتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے، اور چاند جو ہے وہ انسان کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن میرے آقا کا جو چہرہ مصطفیٰ، جو چہرہ انور ہے، وہ انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس چاند کی روشنی میں اور میرے آقا کے رخ انور کی روشنی میں جو ہے وہ کئی طرح سے جو ہے وہ مواصلت ہے، اور زیادہ ہے کہ میرے آقا کا جو چہرہ مبارکہ ہے وہ رات اور دن ہر وقت چمکتا ہے، ہر وقت روشن رہتا ہے، لیکن چاند تو صرف چند گھنٹوں کے لیے، وہ بھی رات کے ٹائم میں آتا ہے، اور یہ روزانہ رات کو نہیں آتا بلکہ مہینے میں 3 راتیں ایسی آتی ہیں جن میں یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ میرے آقا کا جو رخ روشن ہے وہ تو دن اور رات میں جو ہے چمکتا ہے، اور کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہوتی ہے جس دن اور رات میں میرے آقا کا رخ روشن نہ ہوا ہو۔ اور جو چاند ہے اس کو تو گرہن بھی لگتا ہے، لیکن میرے آقا کا جو چہرہ ہے وہ اس سے پاک ہے۔ اچھا، وہ جو چاند ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی وہ چھوٹا ہوتا ہے کبھی وہ بڑا ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کا جو چہرہ انور ہے وہ گھٹنے سے پاک ہے، میرے آقا کا چہرہ کبھی گھٹتا نہیں ہے، میرے آقا کو رب ذوالجلال نے جیسے بنا دیا ہوا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے ان اشعار سے یقین جانیے علماء کی اور صلحاء کی اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو ولی اللہ ہیں، یقین جانیں ان کی تعلیمات کا صرف ایک ہی جو ہے وہ مقصد ہے اور ایک ہی سبق ملتا ہے، اور وہ ہے محبت مصطفیٰ، وہ ہے عشق مصطفیٰ، اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔